بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین، سامعین گرامی، عزیزان محترم، ہمارا موضوع چل رہا تھا شرعی مسائل میں مبطلات روزہ. مبطلات روزہ میں سے آخری ہے عورت کا حالت حیض یا حالت نفاس پر باقی رہنا، اور اذان ہو جائے تو وہ باقی رہے اسی طرح جان بوجھ کے، تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا. وہ روزہ نہیں رکھ سکتی اس دن کا، یعنی اسے پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ حالت حیض پر باقی ہوں یا حالت نفاس پر باقی ہوں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. اگر وہ روزہ رکھتی ہے تو اس کے لیے روزہ جائز نہیں ہے روزہ رکھنا. ہاں، اگر وہ اذان سے پہلے پاک ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے لازم ہے وہ روزہ رکھے. تو پاک ہونے کی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے. اگر وہ غسل نہیں کرتی، جان بوجھ کے غسل نہیں کرتی، تو اس دن کا وہ روزہ رکھ دے. قربت مطلقہ کی نیت سے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے وہ روزہ رکھ لے اس دن کا، لیکن بعد میں اس کے لیے قضا کرنا بھی واجب ہے. اگر وہ قضا نہیں کرتی ہے تو وہ گناہگار ہوگی. یعنی اس دن کا روزہ بھی وہ چھوڑ نہیں سکتی ہے. ماہ مبارک رمضان میں اگر وہ حالت حیض اور نفاس سے پاک ہو گئی ہے تو اس کے لیے واجب اور لازم تھا کہ وہ غسل کرے. اگر اس کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ تیمم کرے، بے شک تیمم کر کے لیکن روزہ رکھ. لیکن اگر وہ غسل یا تیمم نہیں کرتی ہے تو پھر بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربت مطلقہ کی نیت سے روزہ اس دن کا رکھ لے اور بعد میں روزے کی قضا بھی کرے. اب یہ ہے کہ وہ جان بوجھ کے نہیں کرتی ایسا. جان بوجھ کے وہ حالت، اسے پتہ ہے کہ میں پاک ہو گئی ہوں، یا پھر وہ پتہ ہے پاک ہو گئی ہوں لیکن وہ کسی وجہ سے بھول گئی ہے یا اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں پاک ہو گئی تھی، تو اس صورت میں اگر وہ روزہ رکھ لیتی ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے، اس میں اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ مستحب روزہ وہ اس حالت میں رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی. تو اگر وہ پاک ہو گئی ہے تو وہ غسل نہیں کرتی تو مستحب روزہ رکھ سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا واجب روزہ یا ماہ مبارک رمضان کا قضا روزہ نہ ہو، تو اس صورت میں وہ روزہ رکھ سکتی ہے. مستحب روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ غسل کرے اور اس نے غسل نہیں کیا، تو اس کے باوجود بھی وہ روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن مستحب رکھ سکتی ہے، واجب نہیں رکھ سکتی. اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون غسل حیض یا غسل نفاس کو بھول جاتی ہے اور ایسے ہی چند دن گزر جاتے ہیں وہ روزے رکھتے رہتی ہے. فرض کریں وہ یکم کو پاک ہو گئی تھی لیکن اس کو پتہ ہی نہیں چلا، بھول گئی تھی، غسل اس نے کیا ہی نہیں. 2 کو روزہ رکھ لیا، 3 کو، 5 کو، 6، 7، 8 رمضان تک وہ روزے رکھتی رہی ہے. تو اب اسے پتہ چلا کہ میں تو غسل کرنا بھول گئی تھی، میں تو ایسے ہی غسل کے بغیر ہی میں روزے رکھتی رہی ہوں، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ روزے جو اس نے رکھے ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن آئندہ کے لیے وہ غسل کرے اور غسل کے ساتھ جو ہے وہ روزے رکھے. اب استحاضہ کثیرہ، متوسطہ یا قلیلہ تینوں صورتوں میں وہ روزے رکھ سکتی ہے. اس میں عارض استحاضہ کی صورت میں حرج نہیں ہے، وہ غسل نہ بھی کرے تو روزہ رکھ سکتی ہے. خداوند تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقیقی روزہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.